والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء له تحیت و ثناء بعد. قادر مطلق جل جلالہ عما نوالہ وعظم برہانہ دی پاک بارگاہ کے اندر دعا و فریاد و التجا ہے. حق تعالی جل مجدہ الکریم بندے نہ چیز دے دل دماغ زبان و نگاہ ذہن ہر طرح دی غلطی خطا تو محفوظ و معمون فرماوے. صدقہ مدینے دے تاجدار محبوب خدا و اشرف انبیاء بعثائے الہی مالک ہر دو سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی زلف عنبرین دا نالین پاک دے تقدس صدقہ کلمہ حق بولنے توفیق نصیب فرماوے. دوستو مہینے شریف دی مناسبت دینا ایک کو ذرا کم کرو. مہینے شریف دی مناسبت دینال میں خلیفہ اول یار غار حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے فضائل و مناقب آپ دے عظمت و شان دے سلسلے دے اندر موضوع دا آغاز کی تسی. آج دا موضوع بھی اسے سلسلے دی کریے. اللہ رب العالمین منون حق سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرماوے اور میرے اس بیان کردہ گفتگو تہاڈے میرے واسطے ہدایت دا سامان بناوے اور سانو بزرگان دین دے فیض تو مال مال فرماوے. اج انشاءاللہ عزیز اپا قرآن مجید دا مطالعہ کرنا ہے. قرآن مجید دی روشنی دے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دی افضلیت سب صحابہ کرام تو افضل و اعلیٰ ہونا اس نو سمجھن دی کوشش کرنی ہے. اور پھر کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دے وصال تو بعد سیدنا صدیق اکبر دا ثابت قدم رہنا اور مسلمانہ دا اسلام دا دفاع انج کرنا کہ دفاع دا حق ادا کر دینا. انشاءاللہ العزیز اساں اس گل قرآن مجید روشنی دے اندر سمجھن دی کوشش کرا گے. تو جو ہے نظر جناب اور انتہائی توجہ اور انتہائی غور دن بیٹھو گے میں جناب اور قرآن مجید روشنی دے اندر کچھ باتاں سمجھاواں گا انشاءاللہ العزیز. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن شفا بھی ہے رحمت بھی ہے. انشاءاللہ العزیز ضرور ماحول دے اندر برکت پیدا ہوئے گی. اللہ تعالیٰ سنوں قرآن مجید فیض و برکات و مالا مال ہون دی توفیق نصیب فرماوے. دوستو میں اپنے گفتگو دا آغاز جس گل تو کرن لگے ایک بات ذہن چ رکھ لو. جنابرنوں پتہ ہی ہوئے گا بھی صحابی کے سوا صحابی. اگر جناب ایک بار میں اپنی زبان دیں جاری کر کے سنا دے گے تو بہتر ہو جائے گا. صحابی کیسے نو آخر دیں ایک بات ذہن چ رکھو. میں بس نا اے جناب نے تھوڑی جی میں تعریف سنائی ہے نا میں اندے اتنے تھوڑی جی وضاحت کرنے واسطے جناب نے تھوڑی جی زحمت دیتی سی. صحابی کیسے نو آخر دینے جنہیں ایمان دیاں اکھاں نال نبی دا دیدار کیتا. اے میں کیوں لفظ بول رہا ہوں دیکھو نا حضور نو تکیا ہے ویکھیا ہے جڑا نبینا ہے وہ صحابی کی میں بنے گا. انہیں تو حضور پاک سرکار نے تکیا ہی نہیں ویکھیا ہی نہیں دیدار کیتا ہی نہیں. کیا آخنا ہے ایمان دی اکھ نال. کیا ہے ایمان دی اکھ نال باویں ظاہری اکھ روشن ہوئے باویں نہ ہوئے ایمان دی اکھ کھلی ہے انہیں تک لیا مدینے دے تاجدار نو وہ صحابی بن جائے گا. وہ صحابی بن جائے گا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی. صحابی لفظ جس وقت جناب نے بھی پوچھا جائے گا بھی صحابی کس نو آخدے نے جناب نے کس طرح وضاحت کرنی ہے جنہیں ایمان دی اکھ نال مدینے دے تاجدار نو تکیا ہوئے.
انہیں گل جناب انہوں سمجھ آئی یہ نہیں. ہون آپ قرآن مجید دی آیات اور پڑھنے ہیں. ابتدا کرنا میں اس گل تو کہ صحابہ دا مقام رب دی بارگاہ دے اندر حیثیت انہاں دی کیا ہے، رب انہاں نال کج پیار فرماندا ہے، رب دی بارگاہ دے اندر انہاں دا مقام کیا ہے، میں جناب انہوں او پیش کرنا وا. قرآن مجید دی آیات ول ذرا توجہ فرماؤ، اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ. اللہ رب العالمین فرماتا وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین. آیات میں تلاوت کرانگا تو جناب سننا ہے، میں مختصر نال ترجمہ پیش کرتا جاواں گا تے کڑی نال کڑی انشاءاللہ العزیز جڑ دی جائے گی. رب العالمین جل مجدہ الکریم نے فرمایا وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. یہودیاں نے آکھیا او لوگو اگر نجات پانا چاہتے ہو، رب نو راضی کرنا چاہتے ہو پھر یہودی بن جاؤ. عیسائیاں نے آکھیا ہے اگر رب نو راضی کرنا چاہتے ہو، رب دی بارگاہ دے اندر عزت و مقام پانا چاہتے ہو پھر عیسائی بن جاؤ. فرمایا تواڈیاں آدیاں گلاں نے، اسا یہودی بنن نال ساڈا جدو مدینے دا تاجدار نبوت دا تاجدار نبوت رب العالمین نے آپ سرکار نو عالم ارواح دے اندر ہی نصیب فرما چھڈی سی. جدو حضور پاک نے اعلان نبوت فرمایا ہے نا ہون جدو آپ نے اعلان نبوت فرما چھڑیا ہے، یاد رکھو یہودی بنے نجات نے ملنی، عیسائی بنے گا نجات نے ملنی. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، فرمایا نجات دو ملنی ہے جدو ملت ابراہیمی تے ٹر پو گے. توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. ہونے میں آیات دے نال دوسری آیات دا ربط جوڑنا وا انشاءاللہ العزیز ایمان تازہ ہوئے گا. رب العالمین نے فرمایا نا یہودی بنن دے نال نجات نے ملنی، عیسائی بنن دے نال نجات نے ملنی. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی دی پیروی کرے آجے، ملت ابراہیمی دی توجہ ہے ملت ابراہیمی دی پیروی کرے آجے. اسا رب دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی مولا ملت ابراہیمی ہوتے چلنا، اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے راہ تے چلنا یہ کوئی سوکھا کم نہیں ہے. ساڑھے سامنے کوئی نمونہ ہونا چاہیے ہے، ساڑھے سامنے کوئی نمونہ ہونا چاہیے ہے. توجہ نال میری گل نو سنیا جے، ساڑھے سامنے کوئی نمونہ ہونا چاہیے ہے. میں نے ایتھے بابے شیخ سادی دی گل یاد آندی ہے. آپ نے بوستان شریف دے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا. فرماندے نے ایک بار میں اپنے باپ دے نال ایک میلے تے گیا ہاں، اپنے باپ دے نال ایک میلے تے گیا ہاں. میلے تے جدوں پہنچیا میرے باپ نے مینوں فرمایا پترا رش بڑا ہے، میری انگل نو قابو کر لے، انگل نہ چھڈی وگرنہ پھٹک جاویں گا وگرنہ رول جاویں گا. ہاں اگر جے تو چاہنا ہے خیری سلامتی اساں پیچھے مڑ جائیے تے منزل تک پہنچ جائیے، پھر میری انگل نہ چھڈی. بابا شیخ سادی فرماندا ہے ماحول دے اندر بڑی کشش سی، ادھر رونق والیاں چھیاں ادھر رونق والیاں چھیاں ادھر رونق والیاں چھیاں. جدوں میں سجے کھبے ویکھیا میرا ہاتھ باپ دی انگل تو چھٹ گیا ہے. میں مجمع وچ رول گیا واں، بڑا رویا واں. اخیر باپ نال ملاقات ہوئی ہے. باپ فرماندا ہے پترا میں تینوں آکھیا سی میری انگلی نہ چھڈی، میری انگلی نہ چھڈی وگرنہ رول جاویں گا. انگلی چھڈی گئی تے تاں ہی رولیا ہے. بابا شیخ سادی یہ گل کر کے فرماندا ہے او رب دیا بندیا، رب تک جو پہنچنا ہے اللہ دے راہ وچ ٹرنا ہے، رب دے راہ وچ ٹرنا ہے. تو میں بچے ہیں، بابے فرید ورگا کامل انسان مرد ہے، ادھر ویکھ پیر مہر علی ورگا کامل انسان ہے. ہاں ایتھے سید امام شاہ ورگا کامل انسان ہے، خواجہ شفیع لجپال ورگا کامل انسان ہے. اگر اپنے آپ ٹرے گا اور رول جاویں گا، کسے کامل دی انگلی پھڑ لے رولے گا نہیں، توڑ رب تک پہنچ جاویں گا. توجہ ہے نہ سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. او سونے ذرا توجہ نال سنیا جے.
ادھر ویکھ جدوں اساں رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرنی ہے مولا کوئی نمونہ ہونا چاہیدا ہے جنہاں نو سامنے رکھ کے تے اساں رب دے راہ تے ملت ابراہیمی تے چلیے رب العالمین نے نمونہ میں جڑی آیت پڑھی وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا اس آیت تو اگلی ایک آیت چھوڑ کے رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا رب العالمین نے نمونہ بیان فرمایا نمونہ کون نے فرمایا میرے نبی دے یار نے فَإِنْ آمَنُوا الفظاں تے توجہ کرے آجے ترجمہ سنے آجے انہاں دی عزت و عظمت تانوں سمجھ آ جاوے گی رب العالمین دی بارگاہ دے اندر انہاں دا مقام کنا ہے انہاں دی کی حیثیت ہے رب العالمین انہاں نال کنا پیار کردا ہے ادھر ویکھ رب العالمین فرماندا ہے فَإِنْ آمَنُوا او ایمان دا دعویٰ کرن والیو فَإِنْ آمَنُوا اگر جے تساں چاہندے ہو تہاڈا ایمان رب دی بارگاہ دے اندر مقبول ہو جاوے رب دی بارگاہ دے اندر قبول ہو جاوے پھر اونج ایمان لیاوے آجے جویں نبی دے یار ایمان لیائے نے ویکھتے صحیح جنہاں نو رب العالمین بطور نمونہ دے پیش پیا فرماندا ہے کہ تہاڈے سامنے نمونہ نبی دے یاراں دا ہونا چاہیدا ہے رب انہاں نال کنج پیار دا انہاں نال کس طرح محبت دا اپنی بارگاہ دے اندر انہاں دا مقام کنا ہے اس گل نو کس رنگ نال بیان پہ فرماندا ہے رب العالمین دسدا ہے اگر جے تساں اپنا ایمان قبول کرانا چاہتے ہو اپنا ایمان قبول کرانا چاہتے ہو پھر اونج ایمان لیاوے آجے وہ جویں نبی دے یاراں نے ایمان لیاندا ہے ایتھے گل کر جاواں اونج دا عقیدہ رکھیا جے جویں دا عقیدہ نبی دے یاراں نے رکھیا ہے اونج دا عمل اپناوے آجے جویں دا عمل نبی دے یاراں نے اپنایا ہے توجہ اونج دا عمل اپنایا جے جویں دا عمل نبی دے یاراں نے اپنایا ہے اونج دا عقیدہ رکھیا جے جویں دا عقیدہ نبی دے یاراں نے رکھیا ہے وہ تانوں پتہ ہے ہووے صحابی عقیدہ مندہ ہووے ہو نہیں سکدا ہووے صحابی عقیدہ مندہ ہووے ہو نہیں سکدا پھر سنو ہووے صحابی عقیدہ مندہ ہووے یہ ہو نہیں سکدا پر اینی گل ضرور ہے صحابی ہووے اون دے کول ہو سکدا ہے عمل ماڑا ہو جاوے کوئی گناہ کر بوے یہ ہو سکدا ہے سوال پیدا ہوندا ہے صحابہ کرام ساڈے واسطے نمونہ نے جو انہاں نے عقیدہ رکھیا ہے اساں بھی وہی رکھنا ہے جو انہاں کم کیتا ہے اساں بھی وہی کرنا ہے ایندا مطلب تے پھر بنے گا انہاں اگر انہاں کول گناہ ہوئے تے پھر اساں بھی اساں بھی انہاں کول گناہ ہوئے تے مڑ اساں بھی کریے نہیں سونیا رب دستا ہے عقیدہ انہاں والا رکھنا ہے عمل دے اندر کوتاہی ہو جاوے پھر رب نو اوویں مناوے آجے جویں نبی دے یاراں نے منایا ہے نبی دے یاراں نے منایا ہے اوویں مناوے آجے سانو یاد ہووے گا حضرت کعب بن مالک حضرت مرارہ ابن ربی حلال ابن امیہ میرے نبی دے تین یار سن جنہاں تو میرے نبی نے رخ وٹایا ہے غزوہ تبوک دے اندر حاضر نہیں ہو سکے میرا نبی ناراض ہو گیا رب دا قرآن فرماندا ہے وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه رب العالمین فرماندا ہے انہاں دی اندر دی حالت نو انہاں دی بے چینی نو انہاں دی بے قراری نو انہاں دے اندر دی اضطراب نو رب دی بارگاہ دے اندر تڑپن نو رب دی بارگاہ دے اندر روون نو رب دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑاری کرن نو رب العالمین بیان فرماندا ہے فرمایا ادھر وے انہاں دے واسطے اے دھرتی تنگ ہو گئی سی جدوں میرے مدینے دے تاجدار نے اپنا مکھڑا شریف وٹایا ہے اپنا مکھڑا شریف پرا کیتا ہے ناراضگی دا اظہار کیتا وہ سجنا ادھر ویکھ انہاں دے واسطے رب فرماندا ہے کھلی زمین تنگ ہو گئی کھلی زمین اے رب دی بڑی وسیع دھرتی ہے انہاں واسطے تنگ ہو گئی حضرت کعب بن مالک دے بارے آیا 50 دن تک میرے نبی نہیں بولے تے انہاں دی اکھاں دے اتھرو بھی خشک نہیں ہوئے اور رب نو اوویں مناوے آجے
ہے جویں نبی دے یاراں نے منایا ہے کنج منایا ہے کنج منایا ہے 30 دن گزرے نے میرے نبی نے پیغام بھیجیا میرے نبی نے پیغام بھیجیا فرمایا اپنی گھر والیاں تو جدا ہو جاؤ اپنی گھر والیاں تو جدا ہو جاؤ وہ سجنا ادھر ویکھ ادھر حکم آ جاوے خبردار انہاں نال کسے نے بولنا نہیں بندہ خود بھی نہ بلاوے میرا مدینے دا تاجدار نہ خود بلاندا ہے نہ کسے نو بلاون دی اجازت ہے یہ دے دکھ تے درداں دے پہاڑ سر تے پائے ہوئے نے یکدم حکم آیا ہے اپنی گھر والیاں تو جدا ہو جاؤ بڑیاں بڑیاں دے اندر شکوے پیدا ہو جاندے نے بھی خیر ہو گئی ہے اگے ہی بڑے اوکھے ہاں اگے ہی بڑے ڈاڈے اوکھے ہاں ساڈے تے ہور وزن پایا جا رہا ہے ساڈے تے ہور بوجھ پایا جا رہا ہے پر صدقے جاواں نبی دے یاراں تو حضرت کعب بن مالک تک جدوں یہ خبر پہنچی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے اپنی گھر والیاں تو جدا ہو جاؤ جڑا بندہ پیغام لے کے آیا ہے آپ نے شکوہ نہیں کیتا فرمایا حضور کو پوچھ کے آ طلاق دینی ہے یا اوویں گھلنا ہے حبیب کملی والا حکم کرے اسا طلاق دے دیا گے سانو کسے دی پرواہ نہیں صرف مدینے دا تاجدار ہی راضی ہونا چاہیے توجہ ہے نا سجنا درد اخرن بولو نا سبحان اللہ ادھر ویکھنا ایتھے ایک ہور تھوڑی جی گل کر جاواں دسدا واں پیا صحابہ کرام نمونہ نے صحابہ کرام نمونہ نے صحابہ کرام نمونہ نے عقیدہ بھی اوویں دا رکھنا ہے عمل بھی اوویں دا ہی کرنا ہے کیا مطلب نیکیاں نالیاں کرنیاں نے جی اگر گناہ ہو جاوے پھر رب نو اوویں ہی منانا ہے جویں نبی دے یاراں نے منایا ہے حضرت کعب دی گل سنا رہا صاحب طور مثال دے ادھر ویکھنا سجنا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد جاندے نے نہ کوئی یار بولدا ہے نہ کوئی بیلی بولدا ہے اپنے آپ اندازہ لگاؤ ذہن دی کیفیت عالم کیا بن گیا ہوے گا پریشانی کتنی ہوے گی دماغ تے بوجھ کتنا ہوے گا مدینے دا تاجدار آپ جدوں مدینے دے تاجدار ول ویکھدے نے حضور منہ پرا کر لیندے نے قسم خدا دی 50 دن تک میرے نبی نہیں بولے 50 دن تک میرے نبی نہیں بولے ہاں صحابی واسطے میرا یہ نبی ایک لمحہ بھی اپنا رخ پرا کر لوے اون دے واسطے قیامت ہے 50 دن نہیں بولے کہ حضرت کعب بن مالک او بندہ ہے کہ جدو جنگ احد لگی ہے حضور نو کافراں نے پہچان لیا آپ دی زرہ آپ دا لباس آپ دی سر والی ٹوپی انہاں نے پہچان لئی آپ ول حملے کی تھے بھی آپ سرکار شہید ہو جان گے اسلام ختم ہو جاوے گا حضرت کعب بن مالک کر دے نے لجپالا تہاڈا لباس کافراں نے پہچان لیا ہے تہاڈے ول متوجہ ہو گئے نے تہاڈے تے حملہ پہ کردے نے تانوں شہید کرنا چاہندے نے انج کرو لباس بدل لینے آئے تساں مینوں اپنا دے دیو میں تینوں اپنا دے دینا وا تاکہ وار ہون میرے تے ہون تیر برسن میرے تے برسن تلواراں وجن میرے تے وجن سارے دی توجہ قتل کرن واسطے میرے ول ہوے تہاڈے ول کسے دی توجہ نہ جاوے ایڈے اونچے شان والا ایڈے نبی دے پیار والا ایڈی عقیدت والا ایڈیاں قربانیاں والا جنگ تبوک دے اندر پیچھے رہ گئے ادھر ویکھ تو میں اسلام دی خاطر کی کیتا ہے ون پھونیاں گلاں کرنے آ ماڑیاں جی خدمتاں کر بئیے زباناں کھل جاندیاں نے انہاں دی قربانیاں نے سجنا قسم خدا دی کر کے آنا وا دنیا نو مننا پوے گا دنیا نو مننا پوے گا ہاں نبی دے یاراں ورگا نہ کسے نبی کسے ہور نبی دے یاراں وچوں نبی دے یاراں ورگا ہویا ہے نہ قیامت تک نبی دے یاراں ورگا دنیا دے اندر آ سکدا ہے میرا نبی بھی بے مثال ہے حضور دے یار بھی بے مثال نے میں گل کر رہا سا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یار سی آپ دا بڑا بیلی سی بڑا گوڑا پیارا سی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے باغ دے اندر گوڈی کر رہے ہیں آپ اپنی باغ دے اندر گوڈی کر رہے ہیں ذرا منظر تے نقشہ اپنے ذہن دے اندر رکھے آجے آپ اپنے باغ دے اندر گوڈی پکر دے نے حضرت کعب بن مالک باغ دے کولوں نے گزرے باغ دے کولوں نے گزرے سوچیا
اج چلو ابو قتادہ دے نال ایک دو گلاں کر لینے ہیں، میرا دادا یار سی اج کلیاں بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے میرے نال کوئی ایک دو گلاں کر لوے، وہ دل نو چین آ جاوے، وہ دل نو سکون آ جاوے۔ آپ دیوار نیوی نیوی سی، آپ نے دیوار تو انج سر اتاں کیتا ہے، فرمایا اے قتادہ، اے ابو قتادہ تنو سلام ہوئے۔ حضرت ابو قتادہ نے جواب نہیں دیتا، آپ نے دوسری بار سلام آکھیا، وہ سوچتے سہی سجن بھی ہوئے، کوڑا یار ہوئے، بیلی ہوئے، بندے تے اوکھا وقت آوے، بندہ سلام بلاوے تے اگلا جواب بھی نہ دے، وہ دل تے کی حالت بن جاوے گی، اندر دا کی حال ہو جاوے گا۔ حضرت قتادہ آپ نے جواب نہیں دیتا۔ حضرت کعب بن مالک نے پھر عرض کی دیئے، او ویرا تیرے تے سلام ہوئے، انہاں پھر بھی جواب نہیں دیتا۔ حضرت کعب بن مالک رو پے، فرمایا اے ابو قتادہ تو تے جاننا ہے میں رب رسول نال پیار کرنا وا، میں دین نال کوڑا نہیں ہاں، میں کھوٹا نہیں ہاں، میں تے رب رسول نال سچا پیار کرنے والا وا۔ حضرت قتادہ نے ویکھنا بھی گوارا نہیں کیتا، فرمایا پیار کرتا ہوئے گا پر میں تیرے نال گل نہیں کرنی، مدینے دے تاجدار نے روکیا ہے، مدینے دے تاجدار نے روکیا ہے۔ انہاں انج رب نو منایا، انج معافیاں منگیاں، فرمایا عقیدہ بھی اونا والا رکھیا جے، عمل بھی اونا والا اپناویا جے، اگر گناہ ہوئے اگر غلطی ہوئے وہ جویں نبی دے یاراں نے رب نو منایا ہے اوویں تساں مناویا جے، جویں اساں اونا واسطے معافی دا اعلان کیتا سی تواڈے واسطے بھی کر دیاں گے۔ تا کر کے ساخنی اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہے، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہے، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہے، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ توجہ ہے سجنا، ادھر اخرل بولو نا سبحان اللہ۔ ادھر ویکھنا سجنا، میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام یہ وہ لوگ نے جنہاں نو بطور نمونہ دے رب العالمین پیش پہ فرماندا ہے، انہاں دا ایمان رب دی بارگاہ دے اندر کنا مقبول ہے، رب العالمین دی بارگاہ دے اندر انہاں دا کنا مقام ہے۔ رب فرماندا ہے اگر ایمان لے آنا چاہتے ہو، سانو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر ساڈی بارگاہ دے اندر کوئی حیثیت بنانا چاہتے ہو پھر اوویں ایمان لے آویا جے، جویں ابو بکر عمر عثمان و علی نے، حضرت بلال حضرت صہیب، اور ادھر ویکھنا نبی دے یاراں نے ایمان لے آندا ہے، اوویں ایمان لے آویا جے۔ ہن سجنا اگلی گل سن، میں جس مقام تک پہنچنا ہے ادھر جلدی نال سفر کرنا وا۔ ادھر ویکھ میرے نبی علیہ السلام صحابہ کرام دے دو گروہ نے، صحابہ کرام دے دو گروہ، توجہ کنے گروہ نے بولو، دو گروہ نے، ایک او گروہ ہے جنہاں نے فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھیا ہے، ایک او گروہ ہے جنہاں نے فتح مکہ تو پہلا کلمہ پڑھیا ہے۔ تو پتہ ہے فتح مکہ تو پہلا کلمہ پڑھنا بڑا اوکھا سی، جنہاں نے بعد پڑھیا ہے رب انہاں تے بھی راضی ہے، رب انہاں نال بھی پیار کردا ہے، رب انہاں نال بھی محبت کردا ہے، رب العالمین دی بارگاہ دے اندر انہاں دا بھی بڑا مقام ہے۔ پر ادھر ویکھ ایک او ہیں جنہاں نے کلمہ شریف پڑھیا ہے، جنہاں نے کلمہ شریف پڑھیا فتح مکہ تو پالو، توجہ جنہاں نے فتح مکہ شریف تو پالو کلمہ پڑھیا، ایک او گروہ ہے جنہاں نے فتح مکہ شریف تو بعد کلمہ پڑھیا ہے، توجہ ہے نا۔ فتح مکہ شریف اے میرے نبی علیہ السلام دے زندگی دے آخری ایام 2 سال، میرے نبی علیہ السلام دے وصال تو 2 سال پالو سن 8 ہجری دے اندر فتح مکہ ہویا ہے۔ جنہاں نے پالو کلمہ پڑھیا انہاں نو السابقون الاولون آکھدے نے، انہاں نو السابقون الاولون، اور جنہاں نے بعدو کلمہ پڑھیا انہاں نو والذین اتبعوہم بإحسان آکھیا جاندا ہے۔ وہ سجنا ادھر ویکھ کل صحابہ کرام رب دی بارگاہ دے اندر بڑی عزت والے نے، بڑے مقام والے نے، پر اگلی ونڈ ہن کرنی ہے۔ ایک او گروہ ہے جنہاں نے فتح مکہ تو بعد
بعد کلمہ پڑھیا ہے، ایک وہ ہے جنہاں نے فتح مکہ تو پالو کلمہ پڑھیا ہے۔ رب العالمین دوواں دے بارے بیان فرماوندا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا سابقون الاولون نے باوے فتح مکہ تو پہلو کلمہ پڑھنے والے نے، باوے فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھنے والے نے، میں سارے دے بارے اعلان پہ کرنا وا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں انہاں دا کردار، انہاں دا عمل، انہاں دی سوچ، انہاں دے فکر اور انہاں دے دل دا تقوی اساں راضی ہو گئے ہیں۔ اساں انہاں دا عمل بھی پسند کیتا ہے، اساں انہاں دا عقیدہ بھی پسند کیتا ہے۔ ورضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے بڑی گل ہے، اس گل دے اندر بڑی گل ہے۔ رب فرماندا ہے، اللہ فرماندا ہے، رب العالمین فرماوندا ہے اساں انہاں تے راضی ہویا، اساں انہاں تے راضی ہویا۔ او سونیا ادھر ویکھ رب نو اعتماد کنا ہے۔ رب فرماندا ہے اساں تے راضی ہوئی ہویا، اساں انہاں نو دکھ وچ رکھیا، مصیبتاں وچ رکھیا، انہاں دے سینیاں تے چاٹیاں آئیاں، انگاریاں تے لیٹ گئے، ہڈیاں دے گدے ختم ہو گئے، اسلام دی خاطر دکھ تکلیفاں برداشت کر دیا۔ رب العالمین فرماندا ہے پر انہاں دی زبان تے شکوہ نہیں آیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اساں انہاں تے راضی ہو گئے، او ساڈے تے راضی ہو گئے نے۔ توجہ ہے ذرا اونچی آواز نال بولو نا سبحان اللہ۔ انہی گل سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ ایک ہے السابقون الاولون، السابقون الاولون جنہاں نے فتح مکہ تو پہلو کلمہ پڑھیا ہے، دوسرا وہ گروہ ہے جنہاں نے فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھیا ہے۔ رب سارے اعتراضی ہو گیا ہے، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا اسا سارے دے نال جنت دا وعدہ کر لیا ہے، اسا سارے دے نال جنت دا وعدہ کر لیا ہے۔ ہن دو گروہ ہو گئے، ایک جنہاں نے فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھیا، ایک جنہاں نے فتح مکہ تو پہلو کلمہ پڑھیا۔ سارے تے رب راضی ہویا ہے، پر مقام کنا دا وڈا ہے، عزت کنا دی بہتی ہے۔ فرمایا سابقون الاولون جنہاں نے فتح مکہ تو پہلو کلمہ پڑھیا، انہاں دی شان وڈی ہے، انہاں دی شان وڈی ہے۔ انہاں دے پھر دو گروہ نے، کنے گروہ نے بولو؟ انہاں دے دو گروہ نے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، من المہاجرین والانصار، ایک مہاجرین نے دوسرے انصار نے، ایک مہاجرین نے دوسرے انصار نے۔ مہاجر کنہاں نو آکھیا جاندا ہے؟ مہاجر میرے نبی دے او یار نے، حضور دے او یار۔ جنہاں نو مہاجر کیڑے نے؟ وہ جنہاں نے کلمہ پڑھیا پالو پال مکے شریف دے اندر کلمہ پڑھیا، دکھ تکلیفاں سیاں، پھر اپنا وطن چھوڑ کے، اپنا کاروبار چھوڑ کے، ہر شے رب دا گھر چھوڑ کے مدینے دے اندر آ گئے۔ انہاں نو مہاجر صحابہ کرام آکھیا جاندا ہے۔ انصار کون نے؟ انصار مدینے دے رہن والے، مدینے دے رہن والے جدوں مکے والے مدینے دے اندر آئے نے، قسم خدا دی کر کے آنا رب العالمین انہاں دے بارے بیان فرماوندا ہے۔ انصار صحابہ کرام دے بارے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة۔ توجہ، سابقون الاولون دے کنے گروہ بن گئے؟ سابقون الاولون دے دو گروہ بن گئے، ایک مہاجر دوسرے انصار۔ رب العالمین مہاجرین دی بڑی عظمت بیان فرما، انصار دی بڑی عظمت بیان فرماندا ہے۔ رب العالمین فرماندا ہے اے او لوگ نے ایمان جنہ دے دل وچ گھر کر گیا سی، ایمان جنہ دے دل وچ گھر کر گیا سی، وہ جنہ قربانیاں دتیاں، وہ جنہ نے مال دتے، وہ جنہ نے اولاد دتی، وہ سجنا وہ جدوں میرے نبی دے یار حضور پاک دے نال مکہ چھوڑ کے مدینے دے اندر آئے سن، مدینے دے اندر آئے نے، مال پیچھے رہ گئے، رقبے پیچھے رہ گئے، دولتاں پیچھے رہ گئیاں، خالی ہاتھ آئے نے۔ انصار صحابہ کرام نے بوجھ محسوس نہیں کیتا کہ انہاں دا کی بنے گا، ساڈے واسطے تے 4 دن روٹی کھوانی اوکھی ہو جاندی ہے، پر صدقے جاواں میرے نبی دی انصار صحابہ کرام او فرماندے نے
او یارو پریشان نہ ہویا جے اپنے کاروبار دے اندر بھی حصہ دیتا ہے رقبیاں دے اندر بھی حصہ دیتا ہے باغات دے اندر بھی حصہ دیتا ہے رب العالمین قرآن مجید دے اندر انہاں دے اخلاص نو انہاں دے تقوی نو انہاں دے اسلام دے نال پیار نو انہاں دے اسلام دے نال قربانیاں نو کس رنگ نال بیان فرماوندا ہے فرمایا جنیاں مرضی لوڑا ہون یہ اپنی لوڑ دی پرواہ نہیں کر دے اپنی انصار یارہ دی لوڑ دی پرواہ کر دے نے گھر دے اندر بال پہ روندا ہے انہاں نو پرواہ نہیں ہاں انصاری صحابی ہوئے انہوں روٹی لب جاوے آپ نو لوڑ ہے اپنی لوڑ دی پرواہ نہیں یار تے بیلی دے لوڑ دی پرواہ کر دے نے اللہ رب العالمین انصار دی عظمت نو اس رنگ نال بیان فرمایا ہے انصار دی عظمت نو اس شان نال بیان فرمایا ہے السابقون الاولون دے دو گروہ مہاجرین انصار انہاں دوواں گروہاں وچوں مقام کنا دا وڈا ہے دوویں وڈیاں شاناں والے ہے دوویں وڈے مقام والے رب العالمین جل مجدہ الکریم قرآن مجید دے اندر فرماوندا ہے الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئک اعظم درجة من اللہ رب العالمین فرمایا وہ جنہاں ایمان لے آندا ہجرتاں کیتیاں جہاد کیتے مال دتا جاناں دتیاں اولئک اعظم درجة من اللہ انہاں دا مقام سارے نالوں بڑا ہے ادھر ویکھو نتیجہ کیا نکلیا صحابہ کرام سارے بڑیاں شاناں والے نے سارے بڑے مقام والے نے پر جنہاں نے فتح مکہ تو پہلوں کلمہ پڑھیا ہے السابقون الاولون انہاں دا مقام بڑا ہے پھر السابقون الاولون دے دو گروہ نے ایک مہاجر دوسرے انصار مہاجرین دا مقام بڑا ہے رب سونیا مہاجرین چوں بڑا مقام کیندا ہے مہاجرین چوں بڑا مقام کیندا ہے اللہ رب العالمین فرماوندا ہے ہاں یہ ترویخ رب دا قرآن تے ہر شے نو کھول کھول کے بیان کردا ہے ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین رب فرماوندا ہے بھاویں خشک شے ہوے بھاویں تر شے ہوے رب نے ہر شے دا ذکر قرآن مجید دے اندر کر چھڑیا ہے رب العالمین فرماوندا ہے سارے نال وڈی شان والا او ہوے گا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جڑا اتقا ہوے گا وڈے تقوی والا ہوے گا وڈی پرہیزگاری والا ہوے گا وہ وڈی عزت والا ہونا ہے وہ وڈی شان والا ہونا ہے وہ وڈے مقام والا ہونا ہے رب سونیا اتقا کون ہے اے تے پتہ لگ گیا جڑا اتقا ہوے گا وہ وڈی عزت والا ہوے گا جڑا اتقا ہوے گا وہ سارے نال وڈی عزت والا ہوے گا رب العالمین قرآن دے اندر بیان فرماوندا ہے سورۃ اللیل توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ اللہ رب العالمین فرماوندا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ توجہ ہے سجنہ ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ وقت میرے کول تھوڑا جا رہ گیا ہے میں اپنی گل نو پورا کرنا ہے پچھلی قرآن مجید دی آیت نے دسیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم عزت والا وڈی عزت والا ہوے گا جڑا وڈے تقوی والا ہوے گا جڑا وڈی پرہیزگاری والا ہوے گا او وڈی عزت والا ہونا ہے ایتھے رب العالمین نے دسیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اتقا کون ہے اتقا کون ہے کل مفسرین دا اتفاق ہے اے جڑا ایتھے لفظ اتقا آیا ہے اس تو مراد ابو بکر صدیق ہے پتہ لگیا کل صحابہ شان والے عزت والے مقام والے انہاں دے دو گروہ ایک سابقون الاولون دوسرے نے فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھیا وڈی شان السابقون الاولون دی ہے السابقون الاولون دے اندر دو گروہ ایک مہاجر دوسرے انصار وڈی شان مہاجرین دی ہے پھر مہاجرین دے اندر رب العالمین فرماوندا ہے جڑا اتقا ہوے گا وہ وڈی شان والا ہوے گا رب دے قرآن نے دسیا وہ اتقا ابو بکر ہے پتہ لگیا کل یارہ دے اندر رب العالمین نے ابو بکر نو وڈی شان دے چھوڑی ہے اے جڑی
جڑی میں آیت پڑھیے بس ایندا میں شان نزول سمجھانا وا تے گل مکانا وا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنا ادھر ویکھ تینوں پتہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار امیہ بن خلف دے غلام سن بڑیاں سزاواں دیندا ہے بڑا ماردا ہے بڑیاں تکلیفاں دیندا ہے پر بلال آخدا ہے آخدا ہے مر جاواں گے پر یار دا نام نہیں چھوڑاں گے وہ سونیا ادھر ویکھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بڑے روپیے دے کے بڑے پیسے دے کے بڑے پیسے دے کے بڑے روپیے دے کے حضرت بلال حبشی نو آزاد کرایا توجہ میں عقیدے دی بڑی بڑی گل کر لگیا ہاں غور نال گل نو سنیا جے آپ نے جدوں بڑے روپیے دے کے بڑے پیسے دے کے حضرت امیہ بن خلف دے کولوں حضرت بلال حبشی نو آزاد کرایا ہے حضرت بلال حبشی آپ نو ادھر ویکھنا روپیے بھی بڑے دیتے غلام بھی دیتا بڑی سونی صورت والا بڑی سونی شکل والا غلام دیتا ہے نا روپیے دیتے نے بلال حبشی ورگا کالے رنگ والا غلام خریدیا ہے لوگاں نے گلاں کیتیاں لوگ آکھدے نے وچ کوئی رولا ہے وچ کوئی رولا ہے او بلال نو جڑا صدیق نے خریدیا ہے تے آزاد کیتا ہے لگدا ہے بلال دا کوئی احسان سی ابو بکر دے موڑیاں تے ابو بکر دے موڑیاں تے کوئی احسان ہوئے گا تاں کر کے انہیں احسان دا بدلہ چکوان دیا ہویا احسان دا بدلہ چکوان دیا ہویا بلال نو آزاد کرایا ہے اے جدو گل ہوئی ادھروں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے باپ نے حال تک کلمہ نہیں سی پڑھیا مسلمان نہیں سنوئے انہوں نے آ کے اعتراض کیتا ہے انہوں نے سمجھا ہے کہ ہاں اے جڑا میرا بیٹا غلام خرید کے آزاد پہ کرتا ہے اے تے اپنی چوتر واسطے اپنی وڈیائی واسطے کہ جنہوں نے میں خرید کے آزاد کرانگا کالو میں نو سلامہ کرنگے کالو میں نو چودری مننگے کالو میں نو تری میریاں تریفاں کرنگے ہاں یہ درویخ حضرت ابو بکر صدیق دا باپ جناب ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق لوگاں وچ بیٹھے ہوئے نے آکے آپ دا باپ غصے ہوئے آنا ابو بکرہ جے غلام آزاد کرانے سن کہ تگڑے غلام آزاد کراندہ کوئی مضبوط غلام آزاد کراندہ چلو کل نو تیرے کام تے آ جاندے تنو لوڑ پیندی تے تیری چلو کام دے اندر وہ تیرے حصے دا ہاں تیرے مددگار تے بن جاندے تیری امداد تے کر بیندے اے جدوں گل ابو بکر نے سنیے لوگاں دے تانے سنے نے آپ نے تے بلال حبشی نو رب دی رضا واسطے آزاد کرایا سی پر جدوں لوگاں تانے مارے باپ بے عزت کیتا ابو بکر صدیق نے تے تنقید ہوئی ہے توجہ ابو بکر صدیق تے تنقید ہوئی ہے آپ تے اعتراض ہویا ہے آپ دوڑ کے مدینے دے تاجدار دے کول آئے رو رو کے اپنا دکھڑا سناندے نے عرض کر دے نے لجپالا میں جڑا غلام بلال نو آزاد کرایا ہے میں دنیا دا لالچ اپنی تعریفاں واسطے تے آزاد نہیں سی کرایا میں تے رب دی رضا واسطے آزاد کرایا سی میرا نبی سنی جا رہا ہے ابو بکر صدیق روئی جا رہے نے حالے تک ابو بکر نے گل پوری نہیں کی تھی ابو بکر دا رونا میرے رب نو پسا میرے رب العالمین نو گوارا نہیں ہویا رب نے ابو بکر صدیق دی نیت دے اخلاص واسطے قرآن دی آیتاں اتاریاں نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى رب العالمین نے فرمایا خبردار صدیق دی نیت شک نہ کرے آجے انہیں جو کچھ خرچ کیتا ہے اپنی چدراہٹ واسطے نہیں میں رب دی رضا واسطے کیتا ہے ادھر پہ کو سونے ہو غور آخری گل کر کے گل ختم کر لیں گے ادھر اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ صدیق اکبر تے تنقید ہوئے جواب کون دیندا ہے صدیق اکبر تے تنقید ہوئے جواب کون دیندا ہے آپ دی نیت آپ دے اخلاص تے شک ہوئے تے اعتراض ہوئے جواب کون دیندا ہے رب العالمین دیندا ہے پتہ لگیا جس وقت صدیق دی ذات اعتراض ہوئے تان ہوئے تشریح ہوئے آپ نو گالا کڑیاں جان برا بولیا جائے اس وقت جذبات چاہ کے صدیق دی صداقت نو بیان کر رہے رب العالمین دی سنت ہے
سمجھ لگی نے کوئی نہ ایک ہندی سنت ہے بولو آخری لفظ گل میری مک جانی ہے سونے تانوں پتہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نام کیا سی تانوں پتہ ہے آپ دا نام کیا ہے سبحان اللہ شریف تو بالکل اپنی تھا تے ٹھیک ہے میں پوچھ رہا آپ دا نام کیا ہے بولو سبحان اللہ نا مطلب بھی نام دسو جنا کیا نام ہے ایسی آپ دا نام سی عبداللہ دیکھو نا آپ کافی سارے افراد بیٹھے ہیں بعض نو پتہ ہے بہت تھوڑے لوگوں نو پتہ ہے زیادہ نو پتہ نہیں ہے ابو بکر آپ دی کنیت ہے ابو بکر آپ دی کیا ہے کنیت ہن کنیت والے پاسے میں نہیں جاندا علمی جی گل ہو جاسی مگر یہ گل ذہن چ رکھو اے آپ دا نام نہیں آپ دا نام کیا ہے عبداللہ ہے مگر دنیا نام نہیں جاندی ابو بکر صدیق ابو بکر کنیت جاندی تے گل کرا یار قسم خدا دی کر کے نا رب نے ایسا جوڑ رکھے اپنے یار دے نال ابو بکر صدیق دا جدوں حضور پاک سرکار معراج تو واپسی آ رہے سن نا حضرت جبریل چھڈن واسطے آئے واپسی جان لگے تے حضور پاک سرکار نے تھوڑا جہا پریشان ہو کے آپ نے فرمایا جبریل اتنا لمبا سفر کر کے ہاں بڑا اج نظارہ ہویا رب نال گلاں باتاں ملاقات ہوئی ہے مگر نے یہ بڑے کھوٹے نے بڑے کوڑے نے انہیں مننا کوئی نہیں بڑی بڑی گل ہے انہوں نے میں مناواں گا کیویں انہوں نے مننی کوئی نہیں جبریل نے جاندی واری جس گل نال تسلی دتی سی نا وہ گل بلا کیا سی جبریل نے عرض کیتی سونیا گھبرا نہ کوئی ہور مننے نہ مننے صدیق ضرور بن جائے گا صدیق ضرور مان جائے گا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ کوئی اور مننے نہ مننے صدیق ضرور مان جائے گا ادھر دیکھنا توجہ آپ دی کنیت کیا ہے ابو بکر تانوں پتہ ہے بکر کینو آکھدے نے بکر کینو آکھدے نے بکر آکھدے نے موسم بہار دا جڑا پہلا پھل ہوندا ہے نا پہلا پھل اس نو بکر آکھیا جاندا ہے اس نو کیا آکھیا جاندا ہے اس نو بکر آکھیا جاندا ہے ابو بکر نو ابو بکر اس واسطے آکھدے نے نبوت اور رسالت دے درخت تے جڑا پہلا پھل لگیا اس پہلے پھل ابو بکر آکھیا جاندا ہے توجہ ہے اگلی گل کر کے گل میں ختم کر لگیا ابو بکر بکر ایک معنی ہوندا ہے پیر بکر دا ایک معنی کیا ہوندا ہے پیر ابو دا ایک معنی ہوندا ہے باپ دوسرا معنی ہوندا ہے والا دوسرا معنی کیا ہوندا ہے والا جس طرح کہ مولا علی پاک سرکار نو کیا آکھدے نے ابو تراب تراب مٹی نو آکھدے نے مٹی دا باپ نہیں بلکہ مٹی والا تے ابو بکر بکر دا باپ نہیں بلکہ پہل والا پہل اتنے گل کرنی ہے گل میں مکا دینی ہے سونے یہ دسو ساڈے امام جنہ دی اساں تقلید کرنے ہیں جنہ دی اساں تقلید کرنے ہیں اجتہادی مسائل دے اندر انہاں دا نام کیا ہے نا یہ ابو حنیفہ انہاں دا نام نہیں ہے انہاں دی کوئی نیت ہے نعمان ابن ثابت بالکل بالکل بہت تھوڑے لوگ نے جنہاں نوں اپنے امام دے نام نہیں کنیت دا پتہ ہے کنیت ادھر دیکھو نام آپ دا نام ہے حضرت نعمان ابن ثابت اور کنیت کیا ہے کنیت ہے ابو حنیفہ ابو بکر صدیق دی کنیت کیا ہے نام عبداللہ ہے کنیت یعنی آپ دا مشن یا آپ دا کم کارنامہ ابو عبداللہ نا ہے ابو بکر آپ دا کارنامہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ آپ دا نام کیا ہے نعمان ابن ثابت اور کارنامہ کیا ہے ابو حنیفہ ابو والا الحنیفہ ای الملت الحنیفہ ابو الملت الحنیفہ ملت حنیفہ والا ملت تو پتہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ زمان صاحب کتے بیٹھے ہیں بلا ٹھیک ہے تشریف فرمانے اللہ کرے دھوپ تیزی رل چڑھے تاکہ تو سبھی قریب آ کے بیٹھ جاؤ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ غور نال گل سنو غور نال میری گل سنیا جی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ابو الملت الحنیفہ ملت حنیفہ والا آپ نے بڑا کیوں آکھیا جاندا ہے تو پتہ ہے آپ نے کیوں آکھیا جاندا ہے جناب ادھر دیکھو ابو الملت الحنیفہ آپ نے ابو حنیفہ اس واسطے یعنی اصل ہے لفظ ابو الملت الحنیفہ اختصار نال کیویں بولنے ہیں ابو حنیفہ کی معنی سونے یاد رکھو نبی علیہ السلام دین لے کے آئے صحابہ کرام نے اگے پہنچایا دین دنیا تے غالب کیتا مگر اول تاخر ایک ترتیب دے نال مسئلے لکھوائے ہون حضور پاک سرکار نے اپنی حدیثاں لکھوائیاں نہیں بعد صحابہ کرام نے تابعین نے اکٹھیاں کیتیاں مگر کوئی خاص ترتیب نہیں سی خاص ترتیب جویں حضور دی حدیث مل گئی اوویں لکھ دتی جویں حدیث مل گئی اوویں لکھ دتی جویں حدیث مل گئی اوویں لکھ دتی طہارت دے مسائل تو لے کے تے وراثت دے مسائل تک پوری ایک ترتیب دے نال حضور دا دین لکھوان والا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اے ویکھو اے مسائل طہارت تو لے کے مرن تو بعد جڑی وراثت تقسیم ہوندی ہے میں ایک گل دا جوڑنا ہے توجہ یہ کام کرنا لگا نے یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تاں کر کے آپ نو کیا کہا جاندا ہے ابو حنیفہ دنیا نام نہیں جاندی آپ دا کارنامہ جاندی
نام نہیں جان دی، رب نو کارنامہ ایڈا پسند آیا، نام نہیں جان دی کارنامہ جان دی ہے. گل سمجھے نہیں توجہ ادھر ویکھنا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دا نام ہے نعمان ابن ثابت. ابو حنیفہ آپ دا کارنامہ ہے، نام ہے نعمان ابن ثابت. ابو حنیفہ کارنامہ ہے. رب العالمین نو کارنامہ ایڈا پسند آیا کہ دنیا نام نہیں جان دی کارنامہ جان دی ہے. اسی طریقے نال ابو بکر صدیق، ابو بکر آخدے نے پہل کرن والا جی، اگر ایمان دی گل آوے پہل کرن والا ابو بکر نظر آئے گا. مال دین دی گل آئے پہل کرن والا ابو بکر نظر آئے گا. وہ اپنی کنواری بیٹی نکاح دے اندر پیش کرن دی گل آئے پہل کرن والا ابو بکر نظر آئے گا. نبی تو بعد نبی دے مسلے تے کھلون دے اندر پہل کرن والا ابو بکر نظر آئے گا. اور مزار دے اندر میرے نبی دے اندر سون، میرے نبی دے نال سون دے اندر پہل کرن والا ویکھو تے ابو بکر نظر آئے گا. امام اعظم ابو حنیفہ نام نعمان ہے، ابو حنیفہ کارنامہ ہے. رب نو کارنامہ ایڈا پسند آیا کہ دنیا نام نہیں جان دی کارنامہ جان دی ہے. ابو بکر صدیق دا کارنامہ بھی ایڈا رب نو پسند آیا کہ دنیا نام نہیں ابو بکر دا کارنامہ جان دی. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، مولا تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعائی کرنے. ابھی اللہ تعالیٰ بس مہربانی فرماوے. ایندہ تو بعد انشاءاللہ العزیز میں اپنا خطاب 1:15 بجے، زیادہ سے زیادہ تاخیر بھی ہوندی 1:15 بجے انشاءاللہ العزیز میں شروع کر دیتا کرانگا، اور انشاءاللہ العزیز 2:15 ختم کر دیتا جائے گا. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.